اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الشیطان عدو، کہ بے شک اے لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو، میری عبادتوں کے ذریعے، میری اطاعت کے ذریعے اپنی دشمنی کو اس سے برقرار رکھو۔ اب یہ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے کہ ایک بندہ مومن کو اپنے ایمان کی اس شیطان سے ہر صورت میں حفاظت کرنی چاہیے کہ یہ دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی یہ انسان کے ایمان کے اوپر ہر وقت حملہ کرنے کی کوششوں میں لگا ہے۔ اور بڑے سے بڑے عابد بھی اگر اللہ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو وہ اپنا ایمان اس شیطان سے نہیں بچا سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا، بڑی اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، ہر وقت اللہ اللہ کے نغمے الاپنے والا تھا۔ اب شیطان نے چاہا کہ کسی طور پہ اس کو میں ورغلاؤں، اللہ کے رستے سے اس کو ہٹاؤں۔ تو کچھ دور چند لوگ تھے کہ جن کے ہاں ایک لڑکی تھی، شیطان نے اس لڑکی کو پیٹ کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اب وہ ہر طبیب کے پاس گئے، ہر ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئے، لیکن کہیں سے اس لڑکی کو افاقہ نہ ہوا۔ تو شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالا کہ فلاں جگہ پہ جو اللہ کا عبادت کرنے والا ہے کہ اس کے دم کے اندر بڑی اللہ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے، کیوں نہیں تم ایسا کرتے کہ اپنی لڑکی کو اس عابد کے پاس لے جاؤ، اس کے پاس کچھ عرصہ چھوڑو تاکہ وہ اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ کرے، اس کا علاج کرے، اللہ تمہاری اس بچی کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ تو وہ لوگ اپنی لڑکی کو لے کے اس بنی اسرائیل کے عابد کے پاس آئے اور اس سے گزارش کی کہ ہماری لڑکی کو علاج کی غرض سے کچھ روز آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ یہ جو پیٹ کی موذی مرض ہے آپ کے دم کی وجہ سے، علاج کی وجہ سے اس کو اللہ شفا عطا فرما دے۔ تو وہ عابد اس نے کہا جی میں تو اللہ اللہ کرنے والا ہوں، میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ باہر کیف جب اصرار زیادہ ہوا، جب گزارشیں زیادہ کی گئیں تو آخر کار اس عابد کا دل جو ہے پسیج گیا اور اس نے اس لڑکی کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا۔ اب وہ گھر والے اس لڑکی کو اس عابد کے پاس چھوڑ کے خود اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب جب بھی دن میں ایک دو بار یہ لڑکی اس عابد کے سامنے آتی تو شیطان بڑے ہی خوبصورت اور خوشنما انداز میں اس لڑکی کو اس عابد کے سامنے پیش کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا اور یہ اس کے ساتھ زنا کے برے گناہ میں ملوث ہو گیا، جس سے اس لڑکی کو حمل ٹھہر گیا۔ اب شیطان نے پھر دوبارہ اس عابد کو وسوسہ دیا، ارے دنیا تمہاری عبادتوں کے اوپر اور دنیا تمہارے اللہ رب العزت کے حضور سربہ سجود ہونے کے اوپر ناز کرتی ہے، لیکن جب یہ بات باہر نکلے گی کہ ایک عابد نے ایک لڑکی کے ساتھ اس طرح کا برا فعل کیا ہے اور اس سے اس کا حمل ٹھہر گیا ہے تو تمہاری تو بڑی بے عزتی ہوگی۔ اس طرح کرو کہ اس لڑکی کو قتل کر دو اور قتل کر کے یہیں اس عبادت خانے میں زمین میں اس کو گاڑ دو، اور جب اس کے گھر والے آئیں اس کے بارے میں پوچھیں تو تم بتانا کہ وہ بڑی سخت بیمار ہو گئی تھی اور اسی بیماری میں اس کی وفات ہو گئی تو میں نے اس کو دفن کر دیا، اور تمہاری نیک نامی اتنی ہے، تمہاری شہرت اتنی ہے کہ کوئی تمہارے اوپر شک کرنے کی بھی جسارت نہیں کرے گا۔ اب اس عابد نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے پہلا گناہ کیا زنا والا، اس کے بعد دوسرا گناہ قتل والا بھی کر دیا۔ ادھر شیطان نے جا کے اس کے گھر والوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ کافی عرصہ ہو گیا کہ تمہاری بیٹی کی کوئی خیر خیریت اس کا پتہ نہیں چلا، کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان نے تو اس عابد نے جو عبادت کرنے والا تھا اس نے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کی گنونی حرکت کر کے اس کو قتل ہی نہیں کر دیا ہو، جاؤ اور جا کے اس کا پتہ تو کرو، حال احوال تو اس کے معلوم کرو۔ تو یہ لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں، آ کے اس عابد سے پوچھتے ہیں ہماری بیٹی اس کا کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں وہ تو مر گئی۔ انہوں نے کہا وہ مری نہیں ہے، تم نے اس کو قتل کیا ہے۔ جب زیادہ اس عابد کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا، دباؤ ڈالا، تو وہ سچ اگلنے کے اوپر مجبور ہو گیا۔
اس نے ساری داستان ان لوگوں کو سنا ڈالی۔ حاکم وقت کے پاس عابد کو گھسیٹ کے لے گئے۔ اس نے کہا قتل کا بدلہ تو قتل ہے، اس نے سولی کے اوپر عابد کو چڑھا دیا۔ اب بالکل آخری وقت جب عابد سولی چڑھنے والا تھا تو شیطان پھر اس کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے مجھے پہچانا؟ کہتا ہے میں نے تجھے تو نہیں پہچانا۔ کہا میں وہی ہوں جس نے لڑکی کے گھر والوں کو لڑکی تمہارے پاس چھوڑنے کے اوپر اکسایا تھا، میں وہی ہوں جس نے تمہیں زنا کے اوپر ابارا تھا، میں وہی ہوں جس نے قتل کا مشورہ تمہیں دیا تھا۔ اب ایک مشورہ اور میں تمہیں دیتا ہوں، اگر تم میرے مشورے کے اوپر عمل کرو گے تو مجھے امید ہے کہ تم اس سزا سے بچ جاؤ گے۔ تو اس عابد نے پوچھا بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس طرح کرو، مر تو تم ویسے بھی رہے ہو، اگر تم مرنے سے خلاصی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے سجدہ کر لو۔ اس نے کہا میں سولی کے اوپر لٹکا ہوا ہوں، کس طرح تمہیں سجدہ کروں؟ کہا اشارے کے ساتھ ہی مجھے 2 سجدے کر دو۔ اب اس بدبخت کی بدبختی دیکھیے، اتنی عبادتیں زندگی میں اس نے کیں، اللہ کی اطاعتیں کیں، لیکن انجام کیا ہوا کہ مرتے ہوئے مشرک ہو گیا۔ اس نے شیطان کو سجدہ کر دیا، اور جب شیطان کو سجدہ کر دیا تو شیطان اس کو یہ کہتے ہوئے چل دیا کہ جو کام تم نے کیا ہے میں تو اس سے بری ہوں۔ قرآن نے اس کا ہی تذکرہ کیا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان کی طرح کہ جس نے انسان سے کہا کہ تو کفر تو کر، فلما کفر، جب اس نے کفر کیا، قال انی بریء منک، تو شیطان یہ کہتے ہوئے چل دیا کہ مجھے تو تم سے کوئی راہ و رسم ہی نہیں، میں تم سے بری ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ کہ آخری وقت تک انسان بندہ مومن کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی مذموم کوشش کرتا رہتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو تو انسان شیطان کے اس داؤ سے بچ نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی، اور پھر اس لکیر میں سے دائیں بائیں مختلف راستے نکال لیے۔ پوچھا ہم سے میرے صحابہ کیا جانتے ہو کہ یہ لکیر کیسی ہے اور اس سے دائیں بائیں نکلنے والے راستے یہ کون سے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، یا خدا جانے یا خدا کا رسول جانے، ہمیں تو معلوم نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ سیدھی لکیر صراط مستقیم ہے، اور یہ جو دائیں بائیں نکلنے والے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں کہ جن سے وہ لوگوں کو بھٹکاتا رہتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اے ایمان والو اس کی تم پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور رائے نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ ہرس کے پیچھے نہ جاؤ، لالچ کے پیچھے نہ جاؤ، جھوٹ کے پیچھے نہ جاؤ، نفاق کے پیچھے نہ جاؤ، زنا کے پیچھے نہ جاؤ، چوری کے پیچھے نہ جاؤ، شرک کے پیچھے نہ جاؤ، اسی طرح جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان کے پیچھے نہ جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اگر تم اس کے پیچھے چلو گے تو یہ جو تمہارا جتنا بھی کیا ہوا ہے یہ سارے کا سارا برباد ہو جائے گا۔ اس لیے علماء کی محفل میں بیٹھنا چاہیے، صلحاء کی محفل میں بیٹھنا چاہیے، جو نہیں پتہ مسئلہ اس کا علماء سے معلوم کرنا چاہیے، اور ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے، اور شیطان کے بہکاووں سے ہر وقت بچتے رہنا چاہیے، تاکہ بندہ مومن اس دنیا سے ایمان کی قیمتی دولت لے کے اللہ کے حضور سربہ سجود ہو سکے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوبصورت بات کہی، فرمایا قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اور فرمایا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، یعنی لوگوں کو جو درس دینے والا تھا اس کے اپنے جو عقیدے ہیں آج وہی سنجیدہ نہیں رہے، اس کے پاس اپنے عقیدے کے اندر ہی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، تو وہ دوسروں کو کیا سمجھائے گا۔ برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، اور آگے ارشاد فرمایا رہ گئی رسم اعظام، روح بلالی نہ رہی۔
فرمایا اذان تو آج بھی 5 وقت مسلمانوں کے ممالک سے آتی ہے اس کی آواز، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا وہ جوش و جذبہ اس اذان کے اندر مفقود ہو گیا، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ عقلی علوم تو ہیں، منطق تو موجود ہے، لیکن امام غزالی نے جن اخلاقی تعلیمات کی مجھے اور آپ کو رہنمائی فرمائی تھی وہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ مسجد مرثیہ خاں ہیں، مسجد مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، یعنی ہر طرف یہ شور مچ گیا کہ مسلمان تو غائب ہو گئے ہیں دنیا سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اور ذات پات کے حوالے سے اقبال فرماتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔